اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، جو بیل آئیکن ہے اس کو، اور جو لائک کا بٹن ہے اس کو ضرور آپ نے پریس کرنا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں نے جس طرح آپ سے ذکر کیا تھا کہ کانسٹیچوئنسیز جو کہ ہمارے پاکستان میں ہیں، لیکن آغاز ہم نے NA1 چترال سے کیا تھا، اس کے بعد NA2 سوات 1 اور آج NA2 سوات 2، یعنی قومی اسمبلی کی کا حلقہ 2 اور سوات کی جو قومی اسمبلی کی نشست 2 ہے یا حلقہ 2، اس پر آج ہم روشنی ڈالیں گے کہ کن کن علاقوں پر مشتمل ہے، اس کی کل آبادی کتنی ہے، ماضی میں اس حلقے سے کامیاب ہونے والے امیدوار کون تھے، اور مستقبل کا حال تو ظاہر ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ حلقہ بندیاں جو ہوتی ہیں، یہ میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں کہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے کہ 2018 میں ایک حلقے کا کچھ حصہ دوسرے حلقے میں شامل تھا، یا دوسرے حلقے کا کچھ حصہ اس حلقے میں شامل، تو حلقہ بندیوں کے بعد یہ جب ڈیلیمیٹیشن ہوتی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، یعنی مردم شماری کے بعد، تو اس میں رد و بدل جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے۔ تو اس میں اگر کوئی کنفیوژن رہ جائے تو میں اب تو اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرتا ہوں کہ کوئی کنفیوژن نہ رہے، کیونکہ اعداد و شمار جو ہیں وہ میں لکھ کر رکھتا ہوں، اور اسی لیے بعض وقت چشمہ بھی لگانا پڑتا ہے کہ سامنے اسکرین جو ہے وہ بآسانی نظر آ سکے۔ تو یہ ہے حلقہ NA2 سوات 2۔ اچھا، میں سوات کے ساتھ میرا ایک خصوصی جذباتی لگاؤ بھی ہے کہ میرے والد صاحب نے بطور سرکاری آفیسر منگورا میں سرو کیا ہوا ہے 3 سال تک۔ میری والدہ محترمہ مرحومہ، اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ میرے والد صاحب کی بھی مغفرت کرے، دونوں اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، لیکن میری والدہ جو ہے وہ خواجہ خیلہ میں کسی زمانے میں ہوتا تھا 1987-88 میں ٹیچرز ایلیمنٹری کالج، تو اس کی پرنسپل تھیں۔ تو میرا ایک جذباتی لگاؤ ہے منگورا کے ساتھ، سوات کے ساتھ، خاص طور پر خواجہ خیلہ کے ساتھ، جہاں پر میں نے کافی عرصہ گزارا بھی ہے، اور اس پورے علاقے سے میرا ایک انس ہے، ایک محبت ہے، ایک رشتہ ہے۔ تو بات کرتے ہیں جناب، یہ جو 2023 کی مردم شماری ہے اس کے تحت اس حلقے کی یعنی NA2 سوات 2 کی جو آبادی ہے وہ ہے 8,67,243، یعنی 867,243۔ 8,67,000 بھی لوگ کہتے ہیں، 67 کو اگر کوئی نہیں سمجھتا۔ تو اس میں جو تحصیلیں شامل ہیں وہ ہے بری کوٹ اور بابو زئی۔ بابو زئی کے جو پٹوار سرکل اس میں شامل نہیں ہے، اگر میں پروننسیشن میں کوئی الفاظ ادھر ادھر ہو جائیں تو مجھے معاف کیجیے گا۔ اس میں ہے کوئی بش بھنر یا اس طرح کا کوئی علاقہ ہے، منگلاور علاقہ ہے، سنگوٹا، سرسارہ درے اور جمبیل اور کوکرے۔ اور اس اب میں پھر معذرت خواہ ہوں، پٹوار حلقوں میں کی الفاظ کی ادائیگی میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہو تو معاف کیجیے گا، لیکن اس میں بڑی جو ہے وہ دلچسپ صورتحال ہے کہ ماضی میں یہاں اس حلقے سے جتنے بھی امیدوار کامیاب ہوتے رہے، ان میں زیادہ تر جو تعداد ہے وہ آزاد امیدواروں کی رہی ہے۔ 1977 کے انتخابات میں، عام انتخابات میں یہاں سے کامیاب ہوئے، ظاہر ہے 1970 میں یہ حلقہ نہیں ہوا ہوگا، اسی لیے 1977 سے آغاز کرتے ہیں کہ شمس الحق جو کہ آزاد امیدوار تھے۔ 1985 کے ظاہر الیکشن ہی غیر جماعتی تھے، تو یہاں سے کامیاب ہوئے ملک حاجی خیال شاہ، یہ بھی آزاد تھے ظاہر ہے۔ اور 1988 میں غازی سید جمال یہاں سے کامیاب ہوئے، یہ بھی آزاد تھے۔ اور 1990 کے انتخابات میں ملک سپین گل، یہ بھی آزاد امیدوار کے طور پر اس حلقے سے کامیاب ہوئے۔ 1993 کے انتخابات میں الحاج محمد افضل، یہ بھی آزاد امیدوار کے طور پر کامیاب ہوئے۔ تو یہ اس حلقے سے کامیاب ہونے والے
चौथे उम्मीदवार थे। और पांचवें उम्मीदवार 1997 के इलेक्शन में सैयद मुनीर सैद, ये भी आज़ाद यानी पांचवें आज़ाद उम्मीदवार यहाँ से कामयाब हुए 1997 के इंतखाबात तक। फिर 2002 से 18 तक इस हलके का नाम था, या इस हलके की शनाख्त थी NA29 यानी NA29 सवात 1 उस वक्त ये कहलाता था। यहाँ से 2002 के इलेक्शंस में कामयाब हुए कारी अब्दुल बईस सिद्दीकी, और MMA यानी मुत्तहिदा मजलिस अमल से इनका ताल्लुक था। फिर 2008 में यहाँ से कामयाब हुए मुज़फ़्फ़रुल मुल्क, इनका ताल्लुक अवामी नेशनल पार्टी यानी ANP के साथ था। 2013 में इस हलके से मुंतखब हुए मुराद सईद, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI से था। 2018 में एक मरतबा फिर इस हलके का नाम या शनाख्त तब्दील हुई, और ये था हलका NA3 सवात 2। 2018 के इंतखाबात में यहाँ से कामयाब हुए PTI के यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सलीम रहमान। और ये थी जनाब सवात के NA2 और जो सवात 2 नशिस्त की तफसील और या उसके अदाद व शुमार या उसकी मुख्तसर सी इंतखाबी हवाले से तारीख़ इंशाअल्लाह अगली वीडियो में ज़िक्र करेंगे। NA2 सवात 3 की नशिस्त का हल्का बंदी का आबादी कितनी है, कौन कौन सी तहसीलें इसमें शामिल हैं, कौन कौन से पटवार सर्कल इसमें शामिल हैं या नहीं हैं, और कौन कौन से उम्मीदवार माजी में इससे नशिस्त से कामयाब होकर कौमी असम्बली में सवात के लोगों की नुमाइंदगी करते रहे। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।